Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to this last session of Quran for Ramadan series. Very soon, this month is going to just bid farewell, and we don't know whether we would be present in the next Ramadan or not. But one of the things that we have to understand and perhaps savor is that this Ramadan, we do hope, was a Ramadan which was spiritually blissful for us, something that we really enjoyed. Yes, we might not have uh, performed to the optimum level while fasting, but I think each one of us did try his or her best to reap its blessings. So, today in this last session, I'm going to talk about some of the takeaways of Ramadan, some of the things that we should actually continue in the rest of those 11 months that are now coming up, and at the same time, acknowledge the fact that this is a month that it started off. 29 days ago or 28 days ago, and how time flies that now we are sitting at its fag end. So, the first takeaway of this month of Ramadan is something for which this month is very famous for, and that is that this month is the month of the Quran. It was this in this month that the revelation of the Quran began, and it was because of this revelation that we have been asked by the Almighty to actually fast. So, the first takeaway of this month is that we must continue our living relationship with the Quran in a way that is very spiritual. It is something that we are able to continue with for the rest of those 11 months. It should not be something that we just indulge in this one month. Our relationship with the Quran, of course, is something that I've often talked of in our other sessions as well, that we must always have a good translation handy at our bedside, and today even that is perhaps not needed because we have our phones which have all kinds of translations. So please pick and choose a translation for yourself. So whether you hear it or whether you read through it, so it's like your own choice, but please, for the rest of these 11 months, make it a habit that you spend 5 or 10 or 15 minutes, whatever you can best afford, with the Book of God. And of course, as I said, that whenever a question arises while reading a translation, then it is the best to consult scholars or maybe a tafsir, which is relevant for that. Remember, tafsir is not something that has to be read. It's basically a book of consultation. It's like a dictionary. We don't read dictionaries, we consult dictionaries. So tafsirs are not, they're not meant to be read cover to cover. But the translation is something that we must read and keep on reading. And in fact, once we finish the Quran during the year, we should start off again. And every time, I think it's our experience that we come across new meanings, we come across new facets of this amazing book of God. So this is a lifelong learning, and this should continue. And remember, this reading of the Quran has two aspects. So one of these aspects is that a lot of our intellectual cloud or intellectual doubts that we have, they get cleared every time we read the Quran on various issues. And at the same time, there is another aspect of the Quran, and that is that we would like to become individuals who are high achievers as human beings. We would like to profess a good moral conduct. So the Quran also guides us. It reminds us of the goodness that we all have in our minds. So God has created us such that our own person is such that we know what good and evil is, and our own conscience is the best judge. So the major part of the Quran which relates to morality is not something in which it comes up for the first time what morality is all about. In fact, what it does is it reminds us of the good morals that we already have. God has already blessed us with these morals. All that we need to do is pay heed to them. So this reading of the Quran, as I said, on the one hand, is able to clear our intellectual concepts, and on the other hand, it keeps on reminding us of the fact that we are individuals who must always profess a very high moral conduct. The second reading of the Quran, which also is very much suggested, is that please try in your life to make this target that you are able to learn Quranic Arabic. Quranic Arabic is not that difficult to learn at all. It's just some effort required, some persistent effort required for maybe a couple of years. And once you are able to do that, you'll find it to be a big achievement in your own life, a big feather in your cap, that when the Quran is being read, you will be able to understand the Quran directly. When you are reading the Quran, you'll be able to understand the Quran directly. And I can tell you the impact that the words of God have on our heart is unmatched. It is unparalleled. No translation can match the original. So please do
try to make this a target in your life, that you'll learn Quranic Arabic and set this as a target for your children, for your grandchildren. This is one of the greatest deprivations of our Muslim Ummah today, who live in third world countries in which Arabic is not the first language, that they are far removed from the Quran merely because they don't know the language. So my first takeaway suggestion is that please let us maintain this living relationship with the Quran that we began in this month. The second takeaway of this month is that, if you recall that we discussed this, that one of the very fascinating aspects of Ramadan is that it makes us aware of this accountability aspect towards God, which actually means that in spite of the fact that we can easily break our fast when no one is watching us, we can just sneak away and maybe eat something, but none of us does so. I mean, not only that, people who are normally not good human beings, even when they start fasting, they would never ever think of deceiving God, because they know that God is watching them. And even when no one is seeing them, they would still honor their word and not break their fast. So what does this mean? It actually means that we, all of us, consider ourselves to be in the presence of God. Whenever something of the sort tries to lure us away to break the fast when no one is watching us, we have this immediate feeling that what if, it's fine if no one is watching us, but we know that God is watching us. So this aspect of accountability, in which we ourselves find ourselves in the presence of God, is so direct that let us try to make this a habit of ours, in which when we spend the 11 months which are coming up, on each occasion when we are alone, on each occasion when we are tempted to do something wrong, immediately we connect ourselves to God, and have this feeling that if no one is watching us, at least God is watching us. He is aware of what we are doing. So just as we did not break our fast while we could have done so easily, because we know that He's watching us. So this feeling is something that is a very cherished feeling. It's a very prized feeling. We have to continue this feeling. We have to continue with this beautiful realization that God is someone who is always going to take our account. And so therefore this accountability aspect is the second takeaway. This accountability aspect, if I can elaborate a little more, is that let us revive in ourselves the spirit to evaluate ourselves in our various capacities. So for example, we are brothers, we are sisters, we are daughters, we are mothers, we are sons. We have all these capacities. So the accountability aspect is that we continue to judge ourselves, that how are we performing as brothers and sisters, and the various relations that we have. And if we do so, then that is like a check that we will always be imposing on ourselves. It's like a big check. And this is something that we have to do for the rest of those 11 months. And similarly, for example, other moral things like speaking the truth, not deceiving other people, not making any statement which is an exaggeration, not passing on hearsay. So all these things which we already know, they are something that we abstain from in this world, or in this month, because of the fact that we taught ourselves that accountability is going to take place. So this sense of accountability must take place for the rest of the 11 months. Perhaps the best way would be that before we go off to sleep every day, let us review our day, how we performed, how we behaved in that day, what are the blemishes that emanated from us, and make a fresh commitment that we will not repeat them the next day. So the best way to do so, to indulge in that self-accountability aspect, is before going to bed at night and reviewing our activities for the day. So this is the second takeaway of Ramadan, that the sense of accountability that we have revived and in fact energized ourselves with should continue, because this is the real thing. We have to face God one day, and that is the real accountability. That is going to be the day of reckoning. And if we have behaved in this world such that we have been always careful about what and who we are, that accountability aspect is going to be something. I'm not going to say it's going to be easy. It's just that we might expect it to be easy. The third takeaway of Ramadan. The third takeaway of Ramadan is that many of us had this opportunity in this month to offer the tahajjud prayer, because we were able to get up at Sehri
And the Sahur time is a time in which, of course, we had our Sehri, and also we had the opportunity to offer the Tahajjud prayer. So I think that this is the third takeaway, that for the rest of those 11 months, it might not be possible to offer the Tahajjud prayer every day, but maybe every week, when we have a holiday the next day, or there is a relaxed day coming up the next day, we should try to develop a habit of offering the Tahajjud prayer, because it is the most blessed of prayers after all mandatory prayers. Amongst the optional prayers, it has the greatest status before God. It is a time in which the focus and attention of God towards us is the most. It is a time in which God says that I am waiting for my creatures to rise and ask for me anything that they need. So it's a very blessed time. So the best way to do that is that you can offer the Tahajjud prayer in a way that you get up at a time in which the Tahajjud prayer it has sufficient time, and once you finish that, the time of Fajr is just begins. So these two prayers can be offered in an adjacent way by getting up just 15 minutes before the Fajr prayer. And as I said, if that can be done even once a week, then this would be a big achievement. The fourth takeaway of the month of Ramadan is that let us not stop fasting with the end of the month of Ramadan. So, as the Prophet would do, he would continue with some of his the same optional routine of fasting for the rest of those 11 months. And we know from his beloved wife Aisha that he used to fast 3 days every month. And on most of the occasions, she would say that these would be any 3 days of the month, but on another occasion, she said that it's mostly the 13th, 14th, and the 15th lunar date of every month that he would fast. And once when he was asked also that why would he fast on Mondays, and he would say that this is the day I was born, and when I fast on Mondays, I actually thank God that He gave me the opportunity to live this life. So the fourth takeaway is that let us be also vigilant in keeping some fasts in the rest of those 11 months, so that the blessings of this month they remain with us, and the blessings of the fast itself, they are numerous, and we all know how positively we are spiritually affected. So the fourth takeaway would be that we are able to form a routine of at least fasting once a month, or maybe twice a month, for the rest of these 11 months, so that it becomes more of a habit for us. The fifth and last takeaway of this month of Ramadan is that one of the greatest things that we perhaps did develop while fasting was this trait of patience. So, patience is a huge virtue. And one of the narratives of the Prophet says that if you ask for patience, then if you are able to actually be granted this patience, then there is no greater a gift from God that can be granted to a person than patience. So, in patience lies so much that, all of us know. In patience lies virtue, in patience lies wisdom, in patience lies acceptance of the will of God when nothing can be changed. In patience lies combating our adversities in a way that we know that we are not going to get bogged down, but we're going to stare them in the eye. So, patience, as we know, is not something of a weakness, it's not something that is akin to helplessness. It's more of steadfastness. It is a manner of living in which we are always staring the challenge that we are facing in the eye. We are always up to the challenge. We are always thinking that whatever God has in store for us, we are going to accept that. We are always thinking that when something happens against our wishes, we have to show patience, because it's happening according to God's will, and there has to be something hidden in God's will for our own betterment. So this is something that the Quran has actually elaborated upon on numerous occasions. In fact, on more than one occasion, it has said that paradise, which the believers would be rewarded in the hereafter with, which is actually the reward of the patience that they showed in this world, in the wake of adversities, in the wake of trials, in the wake of different sufferings that they were made to pass through. But they smiled every time they passed through these trials, because they knew that these trials have come to make them stronger than before, to make them closer to God, to make them individuals who trust God for everything that He has done and will do for us. So these are the five takeaways that I had in mind to share with you. And I do think and pray and hope that all of us are able to carry on and carry forward this
this immense blessings, these immense blessings that we have perhaps reaped in this month to the best of our ability, to the best of our performance, so that we are individuals who continue with all these good habits for the rest of the 11 months. So thank you very much for being part of this journey. Thank you very much for being in these programs, and we learn from each other a lot. And hopefully, inshallah, we will continue with this voyage. And it's over to you, Bisma, for our Q&A session. Thank you so much, Dr. Saleem. Thank you so much for taking us on this journey with you. I think all of us, if I speak for all of us, it was absolutely wonderful. Your wisdom, your knowledge, and your, the way you share everything with us. Thank you so much. We are truly indebted. Aisha, please unmute your mic and ask your question. Ji, Assalamu alaikum, Dr. Saab. I truly feel indebted to you. You made this Ramzan experience out of this world, mashallah. My question pertains to the very first point for the namaz. When I want to read Quran in my faraz namaz along with the tarjuma, along with the Urdu tarjuma. Right. And I did start doing that. I take my cell phone and I read the Arabic verse from the surah that I don't know, and I read the tarjuma along with it. Now, is that some kind of a bid'at? Is it because it's like I've been told right and left, don't do that. You can do it only for sunnat and nafal, perhaps, but never for farz. No, I think it's absolutely fine to do it, whether it's the farz namaz or the nafal namaz, because you see, the thing that makes it absolutely allowable and lawful is that holding of our hands, whether we hold them and tie our hands in front of our belly or our stomach, or we just let them dangle on our sides, is something that's an optional. It's not like an optional posture. God has given us this option regarding the Farz prayer and the Nafil prayer, that the holding of hands or not holding of our hands or using them in any manner is not a requirement. So if you hold the Musaf in your hand or your phone in your hand and you read through the Arabic text and also glance through the translation, I think it's an absolutely fine thing to do. And I think that you might also share with our viewers here that how involving it must have been for you, an experience that it's like a new namaz, it's like a new prayer. You don't even imagine how you can connect to God in such a meaningful and such a forceful way. In fact, all those who are present here, I would like to tell them that if they get this opportunity, even after Ramadan, and if they are offering their first prayer, not in congregation, of course, when you're in congregation, that has another decorum. But when you're reading individually, so whether it's the first prayer or whether it's the nafil prayer, please pick up the musaf or pick up your phone and read through it and make it a habit to start from the beginning. And in this way, maybe in some months you'll be finishing the Quran in your prayer and then restarting it. And this will make such a huge difference in your connectivity to God. And I can tell you that you will look forward for the time of the prayer to arrive, because that would be a time in which you'd be in communion with God. Thank you so much, Dr. Saleem. Such wonderful words. Ahmed, Imad Ahmed, please unmute your mic and ask your question. Thank you. जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि रोज़े फ़र्ज़ हुए क्योंकि रमज़ान में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था, लेकिन जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है कुरान से कि रोज़े और नमाज तो हमसे पहली जो कौमें थी उन पे भी थे, तो वो किस सिलसिले में थे और वो भी कैसी महीने में होते थे या कुछ वो मुख्तलिफ थे? हाँ जी, तो ये तो हमें कुरान मजीद से मालूम होता है कि अरबों के यहाँ रोज़ा रखा जाता था। इसी तरीके से हमें बाइबल से मालूम होता है कि हज़रत मसीह जो है वो रोज़ा रखते थे। हज़रत मूसा के रोज़े का जिक्र है। तमाम पैगंबरों के यहाँ ये रोज़े की इबादत मिलती है। रमज़ान के महीने के अलावा उनके यहाँ रोज़े थे, बाद उनके यहाँ नफली रोज़े थे। सो ये चूंकि इबादत के मामले में ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, उम्रा हो, कुर्बानी हो, ये सारी इबादतें जो हैं ये शुरू ही से अंबिया अलैहिस्सलाम इनको ऑब्जर्व करते रहे हैं। इनमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क ज़रूर रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अपने अपने ज़मानों में जो नमाजों में जिस चीज़ की तिलावत की जाती रही होगी वो हज़रत मूसा के ज़माने में तौरात है, हज़रत मसीह के ज़माने में इंजील होगी, लेकिन पांचों नमाजें हैं जो पिछली उम्मतों में फ़र्ज थी। रोज़ों के मामले में भी हमें कुरान ने खुद बताया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये आप पे ऐसे ही फ़र्ज किए गए हैं जैसे पिछली उम्मतों में फ़र्ज किए गए थे।
सो अगर आप ये तफसील जानना चाहें तो इसकी तफसील मैंने किसी मौके पे एक लेक्चर में बयान भी की है, और हमारे उस्ताद गामिदी साहब ने अपनी किताब मीज़ान में वो इक़्तिबासात बयान कर दी हैं, उनको वहाँ पे उन्होंने दर्ज कर दिया है कि जहाँ से आप ये देख सकती हैं कि बाइबल में कहाँ-कहाँ रोज़े का तज़किरा है, और इसी तरह से अरबों के यहाँ, जो जिनको आप मुशरिकीन अरब कहते हैं, उनके यहाँ रोज़े की इबादत मौजूद थी। Thank you so much for that, Dr. Saleem. Hina Zaidi, please unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum all. I have three questions in my mind, one for me and two 13-year-old and the 12-year-old one. So my question is that you said, like, as I know, as everybody knows, like the rosa, when we do rosa, it's like build patience in us. But I saw so many people, like, while they are fasting, they became more impatient and they start fighting with others. And I have two more questions, and they're going to ask from, like, okay, Ateeb. Okay, my question is. Can we take it one by one, please, so that I don't Yeah. forget the questions? Okay. Yeah. So your question pertained to the fact that at times, instead of producing patience in us, it does the opposite, and people become more jittery, they become restless, Yeah. and they actually say that because they are empty stomachs, so therefore, I mean, it's justified to be angry. I think this is precisely what has to be understood. That I mean, fasting is a worship ritual in which you have to control yourself, to exercise self-restraint. So you see, when you are exercising self-restraint in not eating and not drinking, then you control yourself, because you know that this is something that is not on. It's not something which is allowed. So on a similar note, we have to understand that there is another element of fasting in which you have to control yourself from other desires. You have to control yourself from hurting other people. You have to control yourself from uttering any lie. I mean, all sorts of evil things that might come from you or might emanate from you in normal circumstances. Patience has to be exercised. So this should not become an excuse to become more angry. It should become an excuse, actually, in the sense that every time that you get angry, you should suggest to yourself that I'm fasting and I must not express my anger. I have to control my anger. So if fasting is in fact something, if you don't understand its philosophy, it's going to be more of a it's more of a starvation for you. So we have to understand the philosophy of fasting, and that is that you have to be more patient, more resilient, and exercise self-restraint in anything that makes you lose your temper. All right, thank you. Young man, you can My ask your question question. is, on why is the last day of Ramadan super important? Why is the last day of Ramadan so important? I'm not sure, young man, who told you that. Otherwise, as far as the days are concerned, all days of Ramadan are equally important, and it's not that some particular day has more importance. So maybe you can enlighten me where you heard this from. Where did you heard this from? I don't know. I just had the question. Okay. Okay, so I mean, you can just let yourself be more apprised of the fact that all days of Ramadan are equally good. They're equally, I mean, they have equal status. If your brother has a question, go ahead. Okay, so my question is, are there any instances as to where we're allowed to break our fast? Are there any? Are there any instances as to where we're allowed to break our fast? Instances. Yes, of course. If you get sick, if there's some emergency that might arise. I mean, mostly it's sickness. It could be traveling. It could be other things as well. So I think anything in which medically your doctor advises you, or maybe your parents advise you that it's wise to break your fast, I think that should be done. And then you can make up the broken fast in other parts of the year. Thank you All right, so thank you. much. Talat Wahid, please unmute your mic and ask your question. जी शुक्रिया गजल। अस्सलाम वालेकुम सर। Right. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, रमजान में सारे पूरे दिन आप यहाँ आते रहे और हमें दीन की बातें बताते रहे, जज़ाकल्लाह खैर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे बीबी मरियम को उनकी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने कहा था कि 3 दिन तक आप बात नहीं करना या नहीं कर सकेंगी। तो उसको मैं ये सोच रही हूँ कि उसका क्या, इसके अलावा क्या और पर्पस हो सकता है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी जगह जवाब दिया और उस वक्त उन्होंने पंगुड़े में बात की थी, तो क्या ये 3 दिन भी क्या उनके लिए पेशेंस और टॉलरेंस थे, क्योंकि अपने उसमें जाना जहाँ लोग ये समझें कि ये इनका तो कोई शौहर नहीं था तो इनके बच्चा कैसा हो गया,
تو اس میں سے وہ کافی پریشان تھے اپنی پریگننسی کے دوران. تو اس پہ اور پھر زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, جب کہا تھا کہ 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے. تو اس کا ہم جو روزہ یہ رکھ رہے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق ہے کہ یہ ان میں کچھ ایسا بلڈ کر رہا تھا تقوی؟ اور نہیں دیکھیں وہ بالکل اور روزے ہیں وہ تو دیکھیں نا اس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ یا خاموشی کا روزہ. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اولاد دیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس عمر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہوں جب مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کالا رب جعلی آیا, آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کریں. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, آپ 3 دن تک اشاروں کے علاوہ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گی. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ میری بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ظاہر ہے وہ پیغمبر تو نہیں نا تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر نہیں بنایا تھا, تو ان کو یہ سوال تھا کہ بھئی یہ جو میرے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ مجھے اولاد دیں گے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کنوے کر رہے ہیں, تو یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی اکساہٹ ہو رہی. تو یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ رحمان کی طرف سے ہے اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گی سوائے اشاروں سے. اور ظاہر ہے اس دوران پھر حضرت مسیح نے بات کی. تو یہ تو ایک چپ کا روزہ ہے حضرت مریم کے لیے تسلی کے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی مقرر کی گئی ہے. ہم جو روزے رکھتے ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق تو خاموشی سے نہیں ہے, یہ تعلق تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں, اپنی جو انسٹنکٹس ہیں, ہماری قبلتیں ہیں, ان پہ پہرا لگاتے ہیں. تو یعنی یہ ایک اور طرح کا روزہ ہے. Thank you so much, Dr. Saleem. Aisha, please unmute your mic and ask your question. Ji, Assalamu alaikum again. As a follow-up to my initial question, Dr. Saab, about reading directly Quran and Tarjuma in the namaz, it's just that very Islamic scholar person once saw me do that and he said کہ آپ بدعت کر رہی ہیں اور آپ نے جو نمازیں پڑھی پچھلی اس طریق سے وہ نہ لوگیں اور دوبارہ پڑھیے. تو میرا سوال خاص اس سے ہے کہ یہ واقعی بدعت ہے, مجھ جیسا شخص تو جانتا نہیں. ہاؤ ڈو آئی میں نے تو آپ کو سوال کا جواب دیا نا, اس میں بدعت کو کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. دیکھیے وہ میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں کہ نماز کے اندر جو کچھ پوسچرز ہیں جو کہ فرض ہیں, پوسچرز کا مطلب ہے جو آپ جس طرح سے آپ کھڑے ہوں یا بیٹھیں, ان کے اندر سیدھا کھڑے ہونا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, رکوع میں جانا, سجدے میں جانا, اتحیات میں بیٹھنا, قومے میں کھڑے ہونا, یہ فرض پوسچرز ہیں. ہاتھ باندھنا جو ہے یہ ایک نفلی چیز ہے. آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ اختیاری چیز ہے, اس کو آپ کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اختیار کی ہیں. اسی وجہ سے جب ہاتھ باندھنا یا نہ باندھنا اختیاری چیز ہے, اگر آپ ان ہاتھوں کو استعمال کریں گے قرآن کو پکڑنے میں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کسی بھی قسم کی اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. چونکہ ہمارے علماء اس بات سے پہ متفق نہیں ہیں یا ان کو اتنے رائے مختلف ہے, وہ ہاتھ باندھنے کو فرض قرار دیتے ہیں. اور اگر ہاتھ آپ نہ باندھیں اور ہاتھ سے آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کریں تو ظاہر ان کے نزدیک ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہو جائے گی جو نماز میں خلل ڈالے گی. تو یہ ان کی رائے ہے. میں تو آپ کو جو یہ رائے بتا رہا ہوں, جس رائے پہ میں نے اپنے اساتذہ کو پایا اور جس پہ مجھے اطمینان ہوا اسلامک ریسورسز پہ ریسرچ کر کے, کہ ہاتھ باندھنا بذات خود ایک اختیاری فعل ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو برادری ہے, شیعہ برادری, ان کے یہاں ہاتھ عام طور سے چھوڑے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو مالکی فقہ کے لوگ ہیں, اگر آپ کبھی نارتھ افریقہ چلے جائیں, اسپین چلے جائیں, تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ امام مالک کی فقہ میں بھی اس طرح سے ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا اصل میں یہ اختیاری چیز ہے, یہ آپ سمجھ لیں. تو جب وہ اختیاری چیز ہے تو اس ہاتھ کو اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں مصحف کو اٹھانے میں, تو وہ بھی اختیاری ہی ہوگا, وہ بھی آپ کی چوائس پہ ہوگا. تو استدلال آپ سمجھ لیں, فیصلہ آپ خود کیجیے. بدعت اس کو ہرگز. Thank you so much, Dr. Saleem. Nadia, please unmute your mic and ask your question. اچھا, میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ دس واز اے ونڈرفل سیریز ان رمضان, لیکن جیسے ہم لوگ یو ایس میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ نالج آتی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, اور چونکہ ہم لوگ اتنی اویئرنیس نہیں ہے لائک ہاؤ ٹو ہیو اے کنورسیشن ود کولیگز ہو آر فرام ڈفرنٹ فیتھس. سو کین یو اسٹارٹ اے سیریز لائک حضرت عیسیٰ کا تو بائبل میں بھی ذکر ہے, آئی تھنک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ اس میں کہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. کین یو اسٹارٹ اے سیریز سم تھنگ وچ انکریز آور نالج ٹو ایون ایجوکیٹ آر یو نو اور just answer those questions, because sometimes it just feels so awkward that as a Muslim you don't know like
then they go to church and जी, I understand. I already actually do once a month. Actually, there is a session that I call Islam Study Circle. So one part of that Islam Study Circle relates to the Bible and the study of the Bible, including the Old and the New Testament and the Psalms. So we are already doing that for. I mean, that's okay. once a month. Okay, can you please share me the link? I think I will this one now. will do that. So it's every second. I think it's every second Saturday of every month. Oh, okay, perfect. Thank you so Thank much. you. Appreciate it. Thank you. The other Nadia, if you want to ask your question now. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ میں اکثر نا مطلب رمضان میں بھی کی اور اس کے بغیر بھی میں عشاء پڑھ کے سو جاتی ہوں تہجد پہ اٹھتی ہوں لیکن تہجد کے وقت میں صرف وطر پڑھ لیتی ہوں وہ ٹھیک ہے انف ہے وہ ٹھیک بالکل تہجد ہی میں وطر پڑھنا کا مطلب کہ نفل نہیں پڑھتی اور جیسے ٹھیک ہے صرف 3 وطر بالکل ٹھیک ہے جو 3 وطر آپ پڑھتی ہیں وہ بھی نفل ہی ہوتے ہیں 3 وطر جو ہے وہ لیسٹ نماز ہوتی ہے تہجد کی آپ 5 7 زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن 3 وطر اگر آپ پڑھیں تو دیٹ از سفیشینٹ وہ آپ کی تہجد ادا ہو جاتی ہے اس سے Thank you so much, Dr. Saleem. I have 3 more raised hands. Can I ask those questions? جی پلیز ہاں جی Imran Khan, please unmute your mic and ask your question. السلام علیکم سر مائی کوشچن پرٹینس ٹو اے ڈفرنٹ ٹاپک دیٹ از آف طلاق سورہ طلاق کی آیت 1 میں نبی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے دو اور طلاق کو عدت کا شمار رکھو اور آگے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری حدود ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ سر ہمارے معاشرہ تو ٹوٹلی اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے وہ 3 طلاق ایک دفعہ میں دیکھ کے تو اور اس کا کچھ قرآن کو بالکل ہم نے نگیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو ایک قانون ہے یا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیویٹ کر رہے ہیں اس قرآن سے. تو ہمارے علماء کرام اس کو کیوں نہیں درست کرتے؟ ہم کیوں غلط رستے پہ کھڑے ہو گئے؟ تھینک یو سر. یہ سوال تو آپ کو علماء سے کرنا چاہیے جی میں ان کی طرف سے کیسے جواب دوں آپ کو. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اپنی اساتذہ سے سیکھا اور خود ریسرچ کی اس کی بنیاد پہ یہ بالکل ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور طلاق جس طرح سے ہمارے یہاں دی جاتی ہے اس سے ہم گھروں کو تباہ کرتے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر غصے میں بھی طلاق دی گئی ہے اور آپ نے 3 دے دی ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. دیکھیں قرآن تو بالکل ایک اس سے الگ جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور قرآن میں یہ کہتا ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کا ارادہ کیا تو ٹھنڈے طریقے سے آپ نے اس کو کنوے کیا. غصے میں آ کے طلاق تو واقعی سرے سے ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں رکان ابن عبد یزید کا واقعہ ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کے زیادہ طلاقیں دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دیا کہ بھائی تم چاہتے تھے 3 طلاقیں دینا. انہوں نے کہا جی میں تو بالکل نہیں چاہتا تھا میرے منہ سے نکل گیا میں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے لوٹائی پھر وہ طلاق. تو ایک طرف قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک سوچا سمجھا ارادہ ہے اور اگر آپ نے غصے میں دے دی ہے یا عام طور سے لوگ غصے ہی میں دے دیتے ہیں اور 3 اکٹھی دے دی ہیں تو طلاق ایسے واقع نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جیسے نکاح آپ نے ایک سیریس طریقے سے کیا تھا تو نکاح کو آپ توڑ رہے ہیں نا جب آپ طلاق دیتے ہیں تو وہ بھی ایک سیریس افیئر ہے. اگر آپ اس میں کیلکولیٹ طریقے سے نہیں کریں گے تو بعد میں پچھتائیں گے. اور چونکہ ہمارے ہاں طلاق کو واقع کر دیا جاتا ہے تو میں اتنے گھروں کو جانتا ہوں کہ ان کے بیویاں اور شوہر آرام سے ان کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے اس لیے کہ غصے میں طلاق تو واقع نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سب خاندان ٹوٹ جاتے ہیں شادیاں تباہ ہو جاتی ہیں بچے جو بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں وہ رول جاتے ہیں. یہ بہت المیہ ہے کہ طلاق کے قانون کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں یہ ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے حقیر علم کی بنیاد پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ان کو بتائیں کہ آپ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے جب طلاق اس طرح سے زیادہ دی گئی تو آپ نے اس کو روک دیا. آپ نے کہا کہ تمہاری انٹینشن کیا تھی تو انہوں نے جو انٹینشن بتائی پھر انٹینشن کو نافذ کیا گیا. تو اصل چیز انٹینٹ ہوتا ہے طلاق میں نہ کہ الفاظ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے غصے میں نکل ہی جاتے ہیں. Thank you so much for that detailed answer, Dr. Saleem. Samina Naeem, please unmute your mic and ask your question. جی السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ جی فار دس ونڈرفل ایکسپیرئنس بہت ریوارڈنگ تھا. اچھا یہ میرے لیے کوئی چیز اس اسٹیج آف لائف پہ بھی ذرا نئی تھی اور امیزنگ تھی. جیسے آپ نے نماز کے بارے میں بتایا مجھے اسپیشلی مجھے ذرا کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ایک جو اسینشلز ہیں نماز کے وہ یہ تو ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہنا پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو اسینشل ہیں یہ کہ آپ نے اللہ اکبر ہر سٹیپ پہ جو اسینشل ہیں وہ کہنا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اٹھتے ہوئے جو کہنا ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن 5 جگہ ہیں جو آپ نے اور اینڈ میں سلام. جی بالکل. تو these are the 5 instances.
بس اس کے علاوہ جی آپ اپنی زبان میں نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ دعا اچھا کر سکتے ہیں. یہ کبھی کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں کہ آپ سجدے میں جائیں تو سبحان ربی کے اعلیٰ نہ کہیں ہوں. یا آپ پھر اتحیات نہ پڑھیں جی اس وہ چیز اس سے لیے کہ وہ آپ خیر ہے بچپن سے ہم پروگرامڈ ہے نا، بچپن سے ایک ہی جی چیز جی سنتے ہوئے آئے ہیں، تو جب آپ میچور ایج میں آ جاتے ہیں تو پھر اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اوے ود تھنگز دیٹ آر ایچڈ ان آور مائنڈس. تو یہ ٹرو اٹس جسٹ اے کوسچن آف ریوزٹنگ اینڈ ان لرننگ لاٹ آف تھنگز دیٹ آر رانگلی جی لرنڈ. بس میں نے ریکنفرم کرنا تھا کہ جیسے میں سجدے میں جاؤں آئی ڈونٹ ہیو اٹ از ناٹ اسینشیل ٹو سے سبحان ربی اعلیٰ نہیں نہیں، اٹس ناٹ اسینشیل ٹو سے. آپ اچھا کچھ بھی اور اسی آپ طرح کوئی دعا کر سکتے ہیں. اتحیات بھی اسینشیل بالکل نہیں ہے اتحیات بھی بالکل اسینشیل اسینشیل نہیں نہیں ہے. یاد کی جگہ آپ وہ پورا جو قاعدہ کہتے ہیں اس کو، یعنی بیٹھنے کا جو پوسچر ہوتا ہے، ہے جی وہ جی دعاؤں کے جی لیے جی ریزرو ہے. تو اس کی تو ہسٹری یہی ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پہ سلامتی بھیج رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ پہ سلامتی بھیج رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا سلام ہے، اگر آپ نے کچھ کہنا ہی ہے تو ایسے کہیں اتحیات للہ ہے. تو انہوں نے سکھایا کہ بھئی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ سلامتی بھیجنے کا، بہت ساری اور انہوں نے اذکار سکھائے. تو وہ آپ کا جی طرز عمل یہ بتا رہا تھا کہ بھئی یہ دعا کا پوسچر ہے جو آپ بیٹھتے ہیں. آپ جو بھی دل میں آپ کی دعائیں آتی ہیں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، جو آپ کی زبان ہے، وہ آپ دعائیں مانگیں، اور کوئی سے پابندی نہیں، آخر تک آپ دعا مانگتے رہیں اور دعا مانگ کے آپ سلام پھیر دیں. جی Thank you so تھینک یو much, سو مچ Dr. Saleem. I have no more raised hands, and I think everybody is extremely happy to join these sessions, and they're requesting to join all the other sessions on the weekend. So, letting everybody know that I will be sharing the links, so you can join us Saturdays and Sundays, inshallah, after Ramadan, when and as the sessions are announced. Thank you so much, Dr. Saleem. Truly, we are blessed that you shared your wisdom with us this Ramadan, and It was inshallah, we my see you. honor and pleasure. Okay, Thank inshallah. you, Dr. Saleem. Khuda Hafiz. Khuda. Khuda Hafiz, everyone.